بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہماری گفتگو ناتمام رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تم نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہنی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں یا اللہ کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مخالفت میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بنیادی چیز جو عقیدے کی جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ جب میں توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھوں۔ اگر میں عبادت اللہ کی کروں اور سمجھوں کہ نفع نقصان مجھے کوئی انسان دے سکتا ہے، عبادت اللہ کی کروں اور توقعات انسانوں سے لگاؤں، معبود اللہ کو سمجھوں اور رب کسی اور کو سمجھ لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو شہادت قبول نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر اس راستے میں آپ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، جو آج کی آیہ مبارکہ میں چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جب آپ توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، تمہیں ضرور ابتلا میں ڈالے گا، ضرور تمہاری آزمائش لے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پرچے بھی بتا دیے۔ خوف کے ساتھ چاروں طرف سے آپ کو خوف ہی خوف نظر آئے گا۔ یہ آزمائش لیں گے ہم اگر تم توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہو، پھر تمہارے راستے میں یہ چیزیں آئیں گی۔
بھوک کے ساتھ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان کر کے، جانوں کا نقصان کر کے، والثمرات، اور پھلوں کا نقصان کر کے۔ بڑی ویسے عجیب بات ہے، یہ مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ، اور یہ واقعہ 61 ہجری کا، کربلا کا، لیکن یہ سارے پرچے کربلا میں موجود، خوف کا پرچہ بھی ہے، بھوک کا بھی ہے، مال اور جان کے نقصان کا بھی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب وہ میرا جملہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب یہ جو میں برداشت کر رہا ہوں وہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں یا اللہ کی مخالفت میں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے رستے میں میں خوف برداشت کر رہا ہوں، بھوک برداشت کر رہا ہوں، مال اور جان کا نقصان برداشت کر رہا ہوں، تو پھر خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کا درود ہے، صلوات ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی سیدھے راستے والے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں، انہی کا دامن پکڑو گے تو تم بھی سیدھے راستے پہ آؤ گے۔ لیکن ہم جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ کسی شرابی کو اگر جیل ہوئی ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ کی مخالفت میں اٹھا رہا ہے۔ کسی سود خور کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ اللہ کی مخالفت میں اٹھا رہا ہے۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو وہ اللہ کی مخالفت میں تکلیف ان کے لیے یہ خوشخبریاں نہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ ایک چیز اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، ہمارا آئین جو ہے پاکستان کا، اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے کہ جو ہمارے قانون آئین کی مخالفت کرے گا، اس آئین کے ساتھ غداری کرے گا، جو پاکستان کا آئین ہے، اس ملک کو چلانے کے لیے آئین بنایا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون سے غداری نہیں کر سکتے۔ باغی کی سزا دنیا کے ہر قانون میں قتل ہے۔ آپ اقوام متحدہ کی فوج میں ہیں، وہ اپنے وردی پہن لی، اگر کوئی اس فوج میں نہیں ہے تو وردی پہنتا ہے، اس کے لیے بھی سزائے موت ہے۔ جس ملک میں آپ نے رہنا ہے اس ملک کے قانون کے ساتھ تم نے وفاداری کرنی۔ اگر تم اس آئین سے بغاوت کرو گے تو پھر تم سے تمام سہولتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ زندگی بھی چھین لی جائے گی۔ تمہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ تم کسی ملک سے سہولتیں لو اور اس کے قانون کے ساتھ بغاوت کرو۔
بڑی عجیب بات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ سارا ملک ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا، لمن الملک اليوم، بتا آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ للہ الواحد القہار، وہی ایک واحد قہار جو ہے وہی بادشاہ ہے۔ اس دنیا کی مملکت کا مالک اللہ ہے۔ یہ میں چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ جو زوال ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم باغی ہیں اس اللہ کے نظام کے جو اس ملک کا اصل مالک ہے۔ میں پاکستان کا آئین توڑوں، اس کی مخالفت کروں تو غدار ہوں، سزائے موت کے قابل ہوں، اور اگر میں شراب پی کے اللہ کا آئین توڑوں، اگر میں ظلم کر کے اللہ کا آئین توڑوں، اگر میں بے حیائی کی محفلیں سجا کے اللہ کا آئین توڑتا ہوں، تو پھر میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ میرے پاس شرم بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے۔ یہ تھا کربلا کا وہ معرکہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بیٹھ کے عبادت کرتا رہے اور یزید اللہ کے آئین کو توڑتا رہے اور ہم کہیں کہ اسلامی مملکت ہے۔ نہیں، ملک اصل میں اللہ کا ہے، اور ہم نے پہلے جو میرے اوپر ذمہ داری ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، میں اللہ کے آئین کا پابند ہوں، میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور جو میرے اللہ کی مخالفت میں قوانین ہے میں عمل ان پہ کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ 5ویں پارے میں، اس سے بڑا مشرک ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہے اصل مشرک۔ چونکہ ایک نظام اللہ نے دیا، ایک اللہ کی مخالفت میں طاغوتی طاقتوں نے دیا، اور تم اس نظام کو پسند کرو جو طاغوتی طاقتوں کا ہے، تو وہ ہیں اصل میں اللہ کے دشمن، وہ ہیں شرک کرنے والے۔ انہوں نے اور الہ بنا لیے۔ ہم اگر ملک بھی لیتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یعنی پاکستان کے لیے جد و جہد کی، تو ملک بھی ہم کس لیے لیتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا جب پوچھا گیا کہ آپ یہ علیحدہ مملکت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اس کو ایک لیبارٹری کے طور پہ استعمال کریں گے، اللہ کے نظام کو اس ملک پہ نافذ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جہاں اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے وہاں لوگ کتنے آرام اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ لوگ بھی پھر اس نظام کی طرف آئیں۔ قائد اعظم نے اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا کہ یہاں شراب کے اڈے بنائے جائیں، یہاں امراء ننگی عورتوں کے مجرے کروائیں اور پولیس باہر ان کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو۔ اس لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پابند ہے اپنے اللہ کے قانون، اللہ کے آئین کا پابند ہے۔ وہ اس نے اپنے جسم پہ بھی نافذ کرنا ہے، جہاں جہاں تک اس کے معاملات ہیں، اس کے انڈر ہے کوئی شے، وہاں پر بھی اس نے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی۔ لیکن عجیب صورتحال ہے۔ اب یہ جو بات جہاں پہ ہماری بات پچھلے جمعے ختم ہوئی تھی،
کہ تم اللہ کے آئین کو توڑتے کب ہو، وہ بنیادی نقطہ جو ہم سمجھ رہے تھے۔ اس وقت تم اللہ کا آئین توڑتے ہو جب تم نفع نقصان کا مالک کسی انسان کو سمجھتے، جب تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ یزید ہمیں نفع دے سکتا ہے، یزید ہمیں گورنریاں دے گا، یزید ہمیں مال و متاع دے گا، تو تم حسین کو قتل کرنے بھی نکل پڑو گے۔ اور اگر تمہارا ایمان یہ ہو کہ نہیں میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، تو تم اللہ کا قانون نہیں توڑو گے۔ اس لیے اس بنیادی فکر کی طرف میں آپ کو لے کے آیا۔ اس دنیا میں کوئی لمبا چوڑا امتحان نہیں ہے، کوئی انسان کا لمبا چوڑا امتحان نہیں، صرف اس بات کو کوئی بندہ سمجھ لے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرے پالنے والا میرا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ وہ گیر گار، وہ کوفے نہیں آنے دیا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جنگل میں لے کے گئے تھے کہ جہاں کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو، اور باقی پورے انہوں نے اپنے بندے پھیلا دیے کہ ایک شخص نے بغاوت کی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس جنگل میں ہم نے مار دیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں پھر ان کو اللہ زندہ رکھتا ہے، ان کا محافظ پھر اللہ ہے۔ تم یہ جو سوچتے ہو کہ نہیں میرے پاس حرام کی دولت آ جائے گی تو میں بچ جاؤں گا، میرے پاس عہدہ آ جائے گا، میں بڑا ظالم بن جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، ظالم نہیں بچتا، اس کے لیے ذلت ہے۔ عالم ارواح سے یہ سوال چلا ہے، یہ سوال یہاں کا نہیں، عالم ارواح سے چلا ہے۔ وہاں میرے اللہ نے، جب ہم روحوں کی صورت میں وہاں تھے، ایک دن ایک بچے نے پوچھ لیا، کہنے لگا جی ہمیں تو نہیں یاد کہ عالم ارواح میں کوئی بات ہوئی تھی، ہمیں تو نہیں یاد کہ اللہ نے یہ نامے پارے میں نا اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو نہیں یاد کہ میری ایسے کو اللہ سے گفتگو ہوئی ہو، اللہ نے مجھے عالم ارواح میں پوچھا ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ میری بات ہوئی ہے؟ بات تو میری ذہن کو اپیل کرتی ہے نا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میری اللہ سے یہ بات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں یاد نہیں لیکن تم مانتے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں یاد ہوگا تو تم نے ماننا ہے، اسی لیے تو قرآن آیا کہ تجھے یاد کروایا جائے، قرآن اسی لیے آیا نا کہ تمہیں یاد کروایا جائے۔ میں نے کہا تمہارا اس بات پہ ایمان ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی یاد آتا ہے کہ کیسے رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے کا کو کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تم پیدا کیسے ہوئے تھے کسی کو یاد ہے؟ لیکن مانتے ہیں نا بھائی، مانتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہوئے ہیں، پہلے وہ 1 سال 2 سال مجھے نہیں پتا کیسے میری پرورش ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی یاد کروانے والا آ جاتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا، اس لیے یہ شیطانی وسوسے تو آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہاں پہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
وہ جو جملہ ہے نا اب ذہن میں رہے کہ نماز یزیدی لشکر کی طرف ہو رہی ہے، نماز حسینی لشکر کی طرف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس نماز کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ حسین کی طرف جو نماز ہے اس کی طرف اللہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ معبود تو اللہ کو سمجھتے ہیں لیکن رب یزید کو سمجھتے ہیں کہ وہ دے گا ہمیں۔ حسین عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے، رب بھی اللہ کو ہی سمجھتا ہے۔ مثلا بھوکے پیاسے زندگی دے دی لیکن یہ نہیں مانا کہ تم ہماری پرورش کرنے والے ہو، اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے اسی لیے یہ سوال نہیں پوچھا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ میرا اللہ سے اصل تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اقرار تو یہی کرتا ہوں نا کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ پوچھا ہی نہیں کہ کیا میں تیرا معبود نہیں، یہ سوال ہی نہیں کیا، یہ پوچھا ہی نہیں کہ کیا میں تیرا خالق نہیں ہوں۔ صرف ایک بات پوچھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں؟ باقی سوال کیوں نہیں کیے؟ اس لیے یہ جملہ اب ذہن میں رہے گا تو یہ سارا سیکوینس آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ معبود کو جب تک آپ رب نہیں سمجھتے آپ اللہ کے نظام میں آ نہیں سکتے۔ اللہ کے نظام پہ وہ عمل کرے گا جو اللہ کو معبود بھی سمجھے اور رب بھی سمجھے۔ اسی لیے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ میرا معبود ہے، بلکہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ کون بلند ہے؟ جو میرا رب ہے وہ بلند ہے۔ رکوع میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ مجھے بار بار یاد کروایا جا رہا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی نماز پہ ہی آپ غور کریں، بار بار جو تمہارے ذہن میں بات ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا رب اللہ ہے۔ نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، نہ رشوت لینا، نہ کسی یتیم کا حق مارنا، نہ ملاوٹ کرنا، نہیں یہ ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ تم کرو گے اس وقت جب اللہ کو رب نہیں سمجھتے۔ اس لیے عالم ارواح میں بھی یہی پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اس دنیا میں آ کے اللہ کے ساتھ جو بغاوت کرنی ہے، جو اللہ کے نظام کے خلاف چلنا ہے، وہ صرف اسی ایک نقطے پہ جانا ہے اس کو۔ وہ کبھی سمجھے گا کہ میری دکان میرا رب ہے، کبھی سمجھے گا میری ملازمت میرا رب ہے، کبھی سمجھے گا میری فیکٹری میرا رب ہے، کبھی سمجھے گا کہ یہ جو میں تقریریں کرتا ہوں اس سے پیسے کماتا ہوں، میں امام مسجد ہوں، بڑے رب بنا لے گا۔ اس دنیا میں آ کے انسان رب بڑے بنا لے گا؟ نہیں، جو تیرا معبود ہے وہی تیرا رب ہے۔ اب اس دنیا میں آ گئے، اب یہ ذہن میں رہے نا کہ اللہ کے نظام کی مخالفت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کو رب نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سجدہ اللہ کو کرو رب کسی اور کو سمجھو۔ یہ منافقت ہے، یہ ظلم ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اس دنیا میں آ گئے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالتا بھی وہی ہے، حفاظت بھی وہی کرتا،
اور پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں نا، خانہ کعبے بھی جا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کہتا ہے جن کو رب سمجھتے ہو نا، جاؤ ان سے مدد لو۔ ہمیں مدد اللہ کی ملی اس لیے نہیں رہی۔ مثلا کیا اقبال نے وہ جو جملہ کہا تھا، جو ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بھائی کیوں یہ سب کچھ کہ جبریل بھی آ کے کہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ پانی والا ہے، یہ ہوا والا ہے، اس کو اڑا کے لے جائیں، تو ابراہیم یہی فرمائیں کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ میری حفاظت میرے اللہ کے ذمے ہے۔ جبریل سے بھی مدد نہیں لی۔ میرا پالنے والا، میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ڈٹ جاؤ اس بات پہ، جو وعدہ کر کے آئے تھے نا، اس بات پہ ڈٹ جاؤ۔ یعنی عالم ارواح میں بھی وہی بات، عالم دنیا میں بھی وہی بات۔ اب آپ نے یہ زندگی گزار لی 50-60 سال کی، وہ بھی کسی کو نصیب ہو جائیں، کوئی 10 سال میں چلا گیا، کوئی ایک دن کا ہی چلا گیا، ایک سانس لے کے چلا گیا۔ یہ 50-60 سالہ زندگی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر امت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے نبی کی عمر کے برابر ہوتی ہے تقریباً۔ تو چونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہنا پسند فرمایا، اس لیے اس امت کی بھی یہی عمر ہے، 60 کے قریب ہوتی ہے۔ صرف ایک امتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے 250 سال زندگی پائی ہے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی یہ آپ نے گزار لی، قبر میں چلے گئے، کبھی سوچا ہے؟ آپ کی اس 50-60 سالہ زندگی پوری کا حساب صرف ایک جملے میں، من ربو کا، قبر میں جاتے ہی پوچھ لیا گیا بتا دنیا میں رب کس کو سمجھتا تھا؟ جو شخص بھی کسی انسان کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ اللہ کے نظام میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نظام کی خاطر وہ تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بڑی کمال کی بات، شاید پہلے بھی میں نے کبھی آپ سے یہ شیئر کی ہو۔ اللہ غنی، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ظاہر ہے 12,000 بندوں نے بیٹھ کے کہا کہ علی کو قتل کر دو، شہید کر دو، بڑی سازشیں ہوئیں۔ یہ خارجیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنے طور پہ سیکورٹی کا، پہرے کا انتظام کیا کہ رات کو جب سرکار مولا علی مسجد کی طرف آیا کریں تو ان کے گھر کا بھی یعنی سیکورٹی کا انتظام کیا جائے، اور مسجد تک کا یہ سارا سفر اپنے طور پر، ان کو پتہ نہ چلے، چھپ چھپا کے لوگ ارد گرد کھڑے رہیں، کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایک دن سرکار تہجد پڑھ کے واپس گھر جا رہے تو راستے میں اچانک ان بندوں سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا تم یہاں کیا کر رہے؟ تو کہا حضور یہ ظاہر ہے آپ کے دشمن بہت ہیں، تو ہم یہ انتظام کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن رات کی تاریکی میں آپ پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے اپنے طور پہ رات کو یہ پہرا دیتے رہتے۔ باب العلم کا عظیم جملہ، فرمایا یہ جو تم کھڑے ہو میری حفاظت کے لیے، یہ تم آسمان والوں کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو یا زمین والوں کا راستہ روکنے کے لیے؟
انہوں نے کہا جی آسمان والوں کا تو ہم نہیں روک سکتے، یہ جو زمین والے آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں نا اس لیے کھڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ نیزے کا، تلوار کا، تیر کا زخم نہ لگا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی لڑے ہیں آگے جا کے اکیلے تنے تنہا لڑتے، لیکن موت بستر مرگ پہ آئی، شہادت کی طلب کی۔ جنگ یمامہ میں تو آپ گر گئے آگے جا کے تنے تنہا لڑتے ہوئے، اور بڑا روئے جب آپ کو بستر مرگ پہ موت آ رہی ہے کہ یا اللہ ساری زندگی میدان میں گزاری ہے، شہادت کی طلب لے کے جاتا تھا لیکن شہادت نصیب نہیں ہے۔ اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کبھی جہاد سے نہ ڈرنا، اگر میدان جنگ موت کی وجہ بنتا تو پھر مجھے سب سے پہلے موت آتی، میں تو اکیلا جا کے آگے لڑتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ موت کی وجہ نہیں بنتا، اور اس کی وجہ پھر ہمارے مورخین نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے اللہ کی تلوار کو میدان جنگ میں موت نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں۔ تو مولا علی سرکار نے فرمایا کہ کس کا راستہ روکو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ زمین والے جو آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھروں کو چلے جاؤ، زمین پہ اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان سے فیصلہ نہ آ جائے۔ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے، وہ فرشتے اس وقت تک تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی بندہ جب سو جاتا ہے نا تو ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی زہریلی چیز نہ چلی جائے۔ یعنی آپ منہ کھول کے سوئے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن کوئی زہریلی چیز آپ کے منہ کے اندر داخل نہیں ہوتی، فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی زہریلی چیز اندر چلی جائے وہ سب مطلب ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی بات آ گئی ہے اور فرشتہ پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی فرشتہ حفاظت سے اس وقت پیچھے ہٹے گا جب آسمان سے کوئی لکھی ہوئی بات آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری حفاظت بھی میرا اللہ کرتا ہے، میرا رب بھی میرا اللہ ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کے بعد پھر یقین کروں کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں طاغوتی طاقتوں کے سامنے اس لیے نہ جھک جاؤں کہ ان سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ میری حفاظت پہنچا سکتے ہیں، نہیں، یہ سوچ اب ختم کرنی ہے۔ پھر آپ اللہ کے آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں، پھر آپ اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ اپنے ملک کا آئین توڑیں تو آپ سزا سے نہیں بچ سکتے، اگر آپ اللہ کے آئین کو توڑیں تو پھر تمہیں سزا سے کون بچا سکتے؟ اس لیے مسلمانوں کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے آئین کو نہ توڑیں۔ ہمارے معاشرے میں سر عام اللہ کے قانون کو توڑا جاتا ہے اور پھر اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ مثلاً کل پرسوں سے لوگ فون بھی کرتے ہیں، میرے پاس بھی آئے، زلزلے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہا بھی دیکھو وہ سائنس کے جو بات ہے کہ فالٹ لائن جہاں سے گزرتی ہے سر کی، یہ وہ کچھ نے کہا کہ امریکہ نے پتہ نہیں کتنے گیگا واٹ انرجی جو تھی وہ ادھر کو چھوڑ دیا اور اس وجہ سے زلزلہ، بڑی باتیں ہو رہی۔ لیکن اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے تو وہ کانپنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرف کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے کتنے مجرے کروائے ہیں، کتنی شراب کی محفلیں کی ہیں، کتنی بے حیائی کے کام کیے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ زمین کانپ کیوں رہی ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ موسم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
یہ باتیں تو تب پوچھنا کہ اگر تم اپنی زمین کو صاف شفاف رکھو، اللہ کے آئین کے مطابق رکھو۔ پھر میں نے دو باتیں ان کو بتائیں۔ میں نے کہا زلزلہ آیا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں، زمین کانپنے لگی، لوگوں نے کہا حضور زلزلہ آ گیا، قریب ہی عصا پڑا تھا، پکڑ کے زمین پہ مارا، اسکن لا دل علیکا۔ سرکار عمر فاروق زمین پہ اپنی سوٹی مار کے فرما رہے ہیں اسکن، ساکن ہو جا، کانپنا بند کر دے، لا دل علیکا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ جب آپ اللہ کے نظام کے نیچے رہتے ہیں، پھر اگر وہ تغیر و تبدل فالٹ لائن کی وجہ سے بھی زمین کانپے گی تو عمر فاروق کا ایک عصا عدل کی وجہ سے اس کو ساکن کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دن رات ظلم بھی کریں اس زمین پہ اور پھر کہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنا۔ ایک روز لوگ آگے سویرے سویرے، وہ جی لوگوں نے اپنے کام کاج پہ جانا تھا، مدینہ شریف کے باہر وہ جو چورستہ ہے جہاں سے لوگ مختلف جگہوں پہ کام کاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو ایک بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا، اس نے راستہ روک لیا۔ سرکار عمر فاروق گئے، پہلے تو آپ روئے، آپ نے فرمایا لوگوں نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے، اور ان درندوں کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کا راستہ روکیں۔ لوگوں نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا، اس لیے ان کو جرت ہوئی ہے۔ لوگ بھی رو پڑے، انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے بغاوت کریں، ہم تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں ہوتی، سرکار عمر فاروق آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے اژدہا تجھے نہیں پتا اس شہر کے لوگ اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو واپس چلا جا، اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ شاید ہم ایٹم بم سے کچھ کر لیں گے، ہم جہازوں سے کچھ کر لیں گے، میزائلوں سے کچھ کر لیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کا نظام آپ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اللہ کی مدد نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی۔ تو اللہ کا نظام ہمیشہ وہ بندہ توڑتا ہے جو اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھتا ہے۔ یہی کربلا کا درس تھا کہ جتنی جی چاہے تکلیف آ جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی اس یقین سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ فرق ہے، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔